پاکستان کے فائٹرز پاکستان کی شان ہیں۔ پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ نے کچھ ہی دن پہلے پوری قوم کو ایک شاندار خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر جو پاکستان کی شان ہیں، ان کی تیاری اب ملکی سطح پر کی جائے گی۔ یہ خوشخبری پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ پاک فضائیہ نے کافی مشکلات کے بعد یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنا یہ سفر کیسے طے کیا اور پاک فائٹرز کو شروع میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم آپ کو 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کے تمام فائٹرز کی ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں آسما سرور اینڈ یو آر واچنگ ایکسپلور اینڈ موٹیویٹ یور ٹیلنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے بیسٹ فائٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بٹ بفور اسٹارٹنگ دس ویڈیو آئی وانٹ ٹو سے don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the first bell icon۔ دیر نہ کرتے ہوئے ہم یہ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویری ویلکم۔ 27 فروری 2019 میں پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے MiG-21 اور Su-30 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا اپنے طیاروں کی تباہی کا افسوس کرنے کی بجائے یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ ان کے طیاروں کو JF-17 تھنڈر نے نہیں گرایا بلکہ F-16 نے گرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکچولی وہ JF-17 تھنڈر میں خامیاں نکال کر اپنا غم و غصہ کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خود وہ اپنے تیجس طیارے کو پچھلے 40 سالوں سے ملکی طور پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ روسی ٹیکنالوجی کی آسان ترین فراہمی، فرانسیسی اور سویڈش ماہرین کی مدد، اسرائیلی انجینئرز کی خدمات اور امریکی امداد کے باوجود آج بھی بھارتی ایئر فورس نہ صرف ملکی طور پر طیارہ سازی میں ناکام ہو چکی ہے بلکہ خریدے گئے طیاروں کی مناسب دیکھ بھال میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایک امریکی وفد نے چند سال قبل جب ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا دورہ کیا تو اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ اس کمپلیکس کی پروڈکٹس غیر معیاری اور آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، جو امریکی معیار سے کم 20 سال پیچھے ہے۔ اس لیے بھارتی ایئر فورس فوری طور پر رافیل طیاروں کی خریداری اور فراہمی کی منتظر ہے، کیونکہ بھارتی فضائیہ کا MiG طیاروں کا فلیٹ مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے۔ صرف MiG-29 آپریشنل تھے، جنہیں بحریہ اور فضائیہ دونوں سے فارغ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے میں بھارت پاکستان کی عظیم کامیابی JF-17 تھنڈر کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے، جس کی خریداری میں کئی ممالک دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ نائجیریا اور میانمار کو ان طیاروں کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ پاک فضائیہ کو آزادی کے وقت طیاروں کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان کے حصے میں پرانے برطانوی طیارے آئے تھے جو دوسری جنگ عظیم کے استعمال شدہ تھے۔ 1952 میں امریکی امداد میں F-86 سیبر بھی شامل تھے۔ اس کے فوری بعد پاک فضائیہ کو F-104 اسٹار فائٹر بھی فراہم کیے گئے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی کارکردگی شاندار تھی، جس میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے تمام فرانسیسی اور
برطانوی طیاروں کو آؤٹ کلاس کر دیا تھا۔ اس وقت پاک فضائیہ ایشیا کی ان چند فضائی افواج میں شامل تھی جو فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائلوں سے لیس تھی۔ بھارتی فضائیہ کے پاس جدید MiG 21 طیارے تھے، لیکن انہیں 65 کی جنگ میں ہی نہیں کیا گیا۔ پاکستان کو 1965 کے جنگ کے بعد امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فضائیہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے MiG 19 اور فرانس سے میراج 3 طیارے خریدے گئے۔ یہ دونوں کامیاب طیارے تھے، خصوصاً میراج طیاروں نے MiG 21 کے مقابلے میں بہت شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ پاک فضائیہ کو F-86 سیبر اور F-104 کی دیکھ بھال اور مرمت میں سخت مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ اس کا مؤثر نظام موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود پاک فضائیہ نے ملکی طور پر ان طیاروں کو آپریشنل رکھا، خصوصاً F-86 سیبر کو آپریشنل رکھنا ضروری تھا، کیونکہ یہ طیارے عددی اثاثہ بھی تھے۔ اسی لیے ایران کے ذریعے کینیڈا سے چند پرانے F-86 خریدے گئے تاکہ فاضل پرزہ جات میسر آ سکیں۔ یہ طیارے پاکستانی طیاروں سے قدرے جدید تھے، جن کو 1971 کی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کا انحصار چین کے MiG 19 طیاروں پر زیادہ ہو گیا اور F-86 کی جگہ ان طیاروں نے لے لی۔ فرانسیسی میراج طیارے بھی 71 کی جنگ میں کامیاب ثابت ہوئے، اسی لیے ان کی مزید خریداری کی گئی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کے علاوہ دیگر جدید سہولتیں بھی میسر ہونی چاہیے تاکہ فضائیہ کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ 1973 میں کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس کو فعال کیا گیا اور F-6 اور میراج ری بلڈ فیکٹری کا آغاز ہوا۔ پاک فضائیہ کے لیے یہ ادارہ کامیابی کا پیغام بن گیا اور یہاں طیاروں کی اوور ہالنگ اور مینوفیکچرنگ کے علاوہ پرزوں کی تیاری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پاک فضائیہ کو 80 کی دہائی میں تمام F-86 اور F-104 اسٹار فائٹر فارغ کرنا تھے، کیونکہ وہ سب آؤٹ آف ڈیٹڈ ہو چکے تھے۔ امریکی بندش کی وجہ سے یہ طیارے آہستہ آہستہ گراؤنڈ کیے جا رہے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سویڈن سے رابطہ کیا گیا تو سویڈن نے بنیادی تربیتی طیارے کی تیاری کے لیے فوری امداد فراہم کی اور پاکستان میں بنیادی تربیتی طیارے تیار ہونے لگے۔ اگلے مرحلے میں سویڈن اور پاکستان کے درمیان وجین لڑاکا طیارے کی فراہمی اور پاکستان کو ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بھی اتفاق ہو گیا تھا، لیکن امریکی دباؤ کے باعث پروجیکٹ میں تاخیر ہو گئی۔ بعد ازاں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ پاک فضائیہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئے طیاروں کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو چکی تھی اور پاکستان پر افغان مہاجرین کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اس وقت سوویت یلغار روکی نہ جاتی تو حالات یکسر مختلف ہوتے۔ امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فوری امداد بحال کی اور F-15 طیاروں کی فراہمی کی آفر کر دی، لیکن پاک فضائیہ F-16 میں دلچسپی رکھتی تھی۔ پاکستان کو 14 F-16 طیاروں کی فراہمی کی گئی، جس نے پاک فضائیہ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ چین نے Q-5 طیارے فراہم کیے، جس سے پاک فضائیہ مزید مضبوط ہو گئی۔ ان طیاروں کی فراہمی کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ F-6 کی ہی ترقی یافتہ شکل تھے، جنہیں کامرا کی F-6 ری بلڈ فیکٹری میں ہی ری بلڈ اور مینوفیکچر کیا جا سکتا تھا۔
پاک فضائیہ نے کامرہ کی سہولت کا بہت فائدہ حاصل کیا اور طیاروں میں تبدیلیوں اور بہتری کا سلسلہ شروع کیا جو بہت کامیاب رہا۔ یہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی کامیابی اور اعلیٰ معیار کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اس نے چند سالوں میں تیزی سے پاک فضائیہ کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ترتیب پانے والا JF-17 رافیل طیاروں سے کارکردگی میں بہت بہتر اور کم خرچ ہے۔ اب پاکستان اور پاک فضائیہ کے لیے تگ و دو کے طویل سلسلے کے بعد کامیابی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔